بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، فیڈرل بورڈ نے 2022 کے امتحانات کو SLO کے مطابق لینے کے بارے میں اپنی ویب سائٹ پر اور تمام پروگرام میں بتا دیا ہے۔ آنے والے امتحانات یعنی 2022 کے امتحانات جو ہیں وہ اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کم کے مطابق لیے جائیں گے۔ یہ اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کم ہے کیا؟ آئیے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈینٹس یعنی طالب علم لرننگ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، جو سیکھا، آؤٹ کم وہ کیا حاصل کر سکے، یعنی طلباء کے تمام پڑھائی کے بعد انہوں نے جو سیکھا اس کے مطابق آپ کا امتحان ہوگا۔ اور یہ صرف ایک کلاس کے لیے یعنی خصوصاً جو بورڈ کلاسز ہیں یعنی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 9ویں سے 12ویں کلاس تک کے لیے انہوں نے SLO کا سسٹم شروع کیا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور ویب سائٹ پر جا کر فار اسٹوڈنٹ پر کلک کریں گے۔ ایک مینیو آپ کے سامنے کھلے گا اور اس میں سے آپ سلیکٹ کریں گے سلیبس اینڈ ماڈل پیپر۔ جیسے ہی آپ سلیبس اینڈ ماڈل پیپر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج آئے گا۔ اس پیج میں مختلف نوٹیفیکیشنز آئیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے نیچے جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مکمل تمام جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں ان کے مطابق پیپر پلس آپ کا کریکولم یعنی نصاب مل جائے گا۔ جی، یہ نیا پیج یا نیا صفحہ جو ہمارے سامنے آیا ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل بائیں طرف یہ مختلف سبجیکٹ نظر آ رہے ہیں اور اس میں جو ہائی لائٹڈ ہے یہ اردو ہے۔ تو اردو SSC 1 یعنی 9th اور 10th کے لیے ہے اور اس کا جو نصاب ہے کریکولم اس میں ہم کلک کریں گے۔ جب کریکولم پر یا اس نصاب پر ہم کلک کریں گے تو اس میں 2006 کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے مطابق لرننگ آؤٹ کم کون کون سے ہیں وہ ہم جان سکیں گے۔ جب آپ قومی نصاب برائے اردو لازمی پہلی تا 12ویں جماعت پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مکمل پہلی سے لے کر 12ویں کلاس تک سارے کا سارا نصاب آ جاتا ہے اور اس کے نیچے فہرست دی ہوئی ہے۔ جب آپ فہرست پہ کلک کریں گے تو نیچے دوسرے صفحے پر آپ کو مکمل فہرست نظر آئے گی جس میں تدریس اردو کے بنیادی اہداف، ہدف کی جمع ہے، پھر عمومی اہداف اور پھر خصوصی اہداف اور تدریسی مقاصد۔ عزیز طلباء، یہ 2006 کی تعلیمی پالیسی کے مطابق اردو پڑھنے والے طلباء سے جو آؤٹ کم یا جو انہوں نے سیکھا اس کے بارے میں ہم بورڈ کی طرف سے دیے گئے تمام کے تمام طریقہ کار کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر خصوصی اہداف اردو پڑھنے کے کیا ہیں اور اس کے تدریسی مقاصد یعنی لرننگ آبجیکٹس کیا کیا ہیں وہ ہم اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ اگر ساری تفصیل بیان کی جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا یہ لیکچر، اس لیے یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو ان کو ضرور پڑھیں کیونکہ جو آپ کا سلیبس دیا گیا ہے اس میں یہ چیزیں باقاعدہ نوٹ ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ عمومی خصوصی اہداف اور تدریسی مقاصد کا مطالعہ کرنے کے بعد آئیے اب ہم جو پورا نصاب جو 9th یعنی 9ویں کلاس کا دیا گیا مکمل نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ بورڈ کی ویب سائٹ پر کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اردو میں دیے گئے کریکولم جو ہم نے دیکھ چکا ہے، اس سے آگے اس کا جو پیپر پیٹرن ہے اس پر کلک کریں۔ جب ہم پیپر پیٹرن کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں فہرست ادباء و شعراء برائے اردو لازمی برائے جماعت 9 کے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ نثر میں سر سید امن خان، حالی، شبلی، محمد حسین آزاد کے مضامین شامل ہیں اور افسانوی ادب میں نذیر احمد کا ناول جو ہے توبۃ النصوح اس میں سے کچھ حصہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پریم چند کا ایک افسانہ شامل ہے، ڈرامہ اور مکالمہ ہے، طنز و مزاح ہے۔ یہ سارے کا سارا جتنا بھی سلیبس ہے یہ آپ کی کتاب جو اب نئی جو آئی ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے اس میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی فہرست دیکھیں تو اس فہرست میں آپ کو سارے اسباق نظر آ جائیں گے۔ حصہ نظم میں جو شعراء ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔
یہ تمام کا تمام نصاب سمجھنے کے بعد اب چلتے ہیں جو پیپر کا پیٹرن یا پیپر کا نمونہ بنایا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو اس میں ہدایات برائے جمع نہم حصہ اول معروضی کل نمبر 15۔ سوال نمبر 1 کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو باقی جتنے سوالات ہیں وہ اسی کے مطابق دیے گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے زبان شناسی، تنقید اور استحسان وغیرہ کے حاصلات تعلم جو قومی نصاب 2006 جب ہم شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قومی نصاب برائے 2006 کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے زبان شناسی، تنقید اور استحسان کے لیے کون کون سے سوالات اس میں شامل ہیں وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ زبان شناسی سے مراد آپ کے زبان کو جاننا ہے۔ تنقید، اس میں تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنا، بلکہ اس تحریر کی خوبیاں اور خامیوں کو جانچنا، اور استحسان اور اس کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، خوبصورت کرنا وغیرہ کے حاصلات تعلم لرننگ آؤٹ کم ہے۔ حاصلات تعلم جو ہم نے قومی نصاب 2006 میں لکھے ہوئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے سوال نمبر 1 میں 15 کثیر الانتخابی سوالات MCQs کہلاتے ہیں، وہ دیے جائیں گے۔ آپ کے سوال نمبر 2 ہو، سوال نمبر 3 آگے جتنے بھی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں یعنی حاصلات تعلم، لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، اور یہ وہی آؤٹ کمز ہیں جو ہم نے تعلیمی پالیسی کے اندر شروع میں نے آپ کو کہا تھا اس کو اچھی طرح اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ورنہ اسی پیٹرن کے آخر میں بھی ان چیزوں کو باقاعدہ علیحدہ بتایا گیا ہے۔ پیپر میں سب سے پہلے جو معروضی سوالات ہیں اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب جو پیپر میں معروضی سوالات دیے گئے ہیں یعنی کثیر الانتخابی MCQs جو ہے یہ سارے کے سارے گرامر کے حصے میں سے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں سوال نمبر 1 حصہ لازمی ہے، اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں، کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔ یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں یہ گرامر کے حصے میں سے لیے گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ تمام کے تمام کتاب یا کتاب کے سبقوں میں سے یا اس کے آخر میں دیے گئے جتنے بھی ہوتے تھے ان میں سے آپ کے آبجیکٹو بنتے تھے اور پھر اس کے بھی آگے 3 حصے کیے گئے تھے۔ پہلے حصے میں حصہ نثر ہوتا تھا، دوسرے میں حصہ نظم اور غزل، اور تیسرے حصے میں قواعد کا سوالات جو ہوتے ہیں معروضی وہ دیے جاتے تھے۔ لیکن اس موجودہ SLO کے تحت جو اب 2022 کا امتحان ہو رہا ہے اس میں پہلے سوالات جو معروضی ہیں یہ تمام کے تمام گرامر سے میں ہوں گے۔ اب آتے ہیں حصہ دوم کی طرف۔ حصہ دوم جو ہے یہ سارے کا سارا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا گیا ہے، پہلے آپ کے پرچوں میں یوں ہوتا تھا کہ مختلف سوالات جو سبقوں کے آخر میں دیے گئے تھے آپ وہ کاپیوں پر نوٹ کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے اور اس کے مطابق جواب دے دیتے تھے، یعنی شارٹ کوسچن ہوتے تھے، مختصر سوالات جن کے آپ نے جوابات لکھے ہوتے تھے۔ اس میں آپ کے نثر حصہ ہوتا تھا، غزل کا حصہ بھی ہوتا تھا، نظم کا حصہ، اس میں سے سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہوتے تھے۔ اس دفعہ جو SLO کا نیا طریقہ کار آیا اس کے مطابق آپ کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ حصہ نثر پہلا دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو ایک عبارت دی جائے گی 200 سے 250 الفاظ پر اور پھر اس کے آگے سوالات ہوں گے۔ اسی ہی پیراگراف میں سے آپ نے اپنے الفاظ میں ان کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عام طور پر بچے اس میں کیا کرتے ہیں، یہ انگلش کی کمپریہنشن کی طرح ہوتا ہے اور یہ اردو میں اس کو تفہیم کہتے ہیں۔ اگر اس عبارت کو آپ غور سے پڑھیں گے 1 بار 2 بار 3 بار اچھی طرح پڑھنے کے بعد پھر آپ ان سوالات کو دیکھیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ انہی سوالات کے جیسے عبارت میں لکھا ہوتا ہے ویسے ہی اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، نیچے دیے گئے سوالات میں سے 8 کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی آپ نے ان کو اپنے انداز میں بہتر طریقے سے کر کے لکھنا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ پیراگراف میں جو جواب دیا گیا ہے اس کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے انداز میں لکھتے ہوئے کچھ اپنی چیزیں اس میں ایڈ کریں، وہ نہیں، بلکہ پیراگراف کے مطابق آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کا حصہ ب جو حصہ شعر پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے نظموں اور غزلوں کے اشعار کے یا نظم کے یا غزل کے آخر میں جو دیے گئے سوالات ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے تھے، لیکن اس بار کیا کیا گیا ہے کہ آپ کے شعر بھی جو کتاب میں موجود ہیں
وہ آپ کے یہاں پر دیے گئے ہیں اور ان کے مطابق آپ نے جواب دینے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں کہ جیسے یہ حصہ بے کا شعر نمبر 3 ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔ یہ جماعت نوحم کی نظم رب کائنات سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، عارفوں کی حیرت اور منکروں پر سکتہ طاری ہونے کی وجوہات بیان کریں۔ اسی طرح آپ جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اشعار تحریر ہے، ان کو دیکھ کر آپ نے جوابات نوٹ کرنے ہیں۔ اور سوال نمبر 2 کا جیم حصہ قواعد، یہ آپ کے اسباق کے آخر میں دی گئی گرامر میں سے لیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے 4 کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1 استعارہ اور تشبیہ میں فرق بتائیں۔ نمبر 2 نعت کس طرح ہم سے مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 3 مطلع کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیں۔ نمبر 4 مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق بتائیں۔ نمبر 5 غزل کس اعتبار سے نظم سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اسباق اور نظم غزلیں پڑھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کے تمام اسباق، نظم اور غزل کے آخر میں مختلف جو تعریفیں دی گئی ہیں یہ ان میں سے آیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے استعارہ اور تشبیہ میں فرق، نعت اور حمد میں فرق، یہاں صرف لکھا ہوا ہے مطلع کی تعریف لکھی، اس میں مطلع اور مقطع کا فرق آ سکتا ہے۔ مرکب تام مرکب ناقص کا فرق لکھا ہوا ہے تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق آ سکتا ہے، غزل اور نظم کا فرق ہے۔ اس انداز سے آپ کو تمام تعریفیں یاد ہونی چاہیے۔ مجاز مرسل بھی اس میں شامل ہے اور دیگر بہت ساری تعریف جو اس میں آپ کے اسباق، نظم یا غزل کے آخر میں شامل ہے وہ اس میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ سوم۔ یہ حصہ سوم جو ہے یہ ایز اٹ از جیسے پچھلے سارے آپ کے امتحانات ہو رہے تھے اسی کے مطابق ہے۔ اس میں 2 عبارات دی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اسی طرح اشعار دیے گئے ان کی بھی تشریح کرنی ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ اسی انداز سے دیا گیا ہے۔ صرف سوال نمبر آخری جو 2 ہیں 6 اور 7 اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ جی جیسے ہی ہم نے پیپر پیٹرن کا سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے دیکھا اس میں پہلے سلیبس دیا گیا، سلیبس کے بعد جو طریقہ کار دیا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا زبان شناسی، استحسان اور حاصلات تعلم۔ یہ وہ تینوں کی تینوں چیزیں آپ کے پیپر پیٹرن کے آخر میں دی گئی ہیں کہ حصہ اول جو 15 نمبر ہے اس میں کس طریقے سے ہوگا، اسی طرح سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 کے مطابق جیسے جیسے وہاں لکھا ہے ویسے ہی اس کا طریقہ کار اس میں بتایا گیا ہے، جس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو 2006 قومی نصاب دیا گیا تھا اس میں جو حاصلات تعلم یعنی لرننگ آؤٹ کم جو ہے اس کے مطابق یہ ساری جو ہے یہ آپ تیاری کریں گے۔ جی یہ حاصلات تعلم، زبان شناسی اور استحسان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ آپ کے نحوم سے لے کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ ساری کلاسیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا گیا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک نئی سیریز شروع کی جا رہی ہے جس میں آپ SLO کے تحت امتحانات کی تیاری کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔